السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت عظیم الشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حیران کن بھی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اللہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے انتہائی عجیب و غریب واقعات بھی موجود ہیں جنہیں ایک عقل تسلیم نہیں کر سکتی، مگر چونکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ کیا تم اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ یہ وہ واحد عجیب قدرت نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش، سورج اور چاند، دن اور رات کا آنا جانا سب اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ دراصل کہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈالی اور احساس ڈالا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود و برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ روایات میں یہ موجود ہے کہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں سے تھے جو خود بتوں کی پوجا کرتا تھا اور زبردستی اپنی عوام کے لوگوں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں دین کی سمجھ ڈالی۔ جب ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی تو ان کا خوب چرچا ہونے لگا اور بڑھتے بڑھتے خبر بادشاہ کے ظالم کانوں تک پہنچی۔ اس نے ان نوجوانوں کو دربار میں طلب کیا۔ نوجوانوں نے بغیر ڈرے اپنے ایمان کا اعلان پورے دربار کے سامنے کیا۔ مومن کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے دنیا کا ڈر و خوف نکال دیتا ہے۔ دربار میں ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے آسمان و زمینوں کے پروردگار، ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت نہ کریں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بے حد فضول بات کرنے والے ہوں گے۔ ہماری قوم فرضی معبودوں کی عبادت کرتی ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے؟ نوجوانوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ کو ان کی جوانی پر کچھ رحم آیا اور اس نے ان نوجوانوں کو کچھ دنوں کی مہلت دے کر دربار سے رخصت کر دیا۔ اب یہ نوجوان دربار سے نکل کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ وہ کسی غار میں کچھ وقت کے لیے چھپ جائیں اور مناسب وقت کا انتظار کریں۔ غار میں رہنے کے لیے انسانی ضرورت کے تحت کھانے پینے کی چیزیں بھی درکار ہوتی ہیں، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرتے ہوئے ایک غار میں پناہ لے لی۔ یہ لوگ غار کے اندر مناسب جگہ دیکھ کر وہاں لیٹ گئے اور اسی دوران ان کو نیند آ گئی۔ وہ غار اس طرح بنا ہوا تھا کہ سورج کی دھوپ ان پر نہ پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انہیں دائیں اور بائیں جانب کروٹیں دلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو کئی مدتوں تک سلائے رکھا۔ اسی دوران وہ ظالم بادشاہ مر چکا تھا اور اسے مرے ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں۔ جس زمانے میں اصحاب کہف پر سے نیند کا غلبہ ٹوٹا، اس زمانے کا بادشاہ نیک اور صالح آدمی تھا۔ اصحاب کہف کئی سو سال سونے کے بعد نیند سے جاگے۔ جاگنے پر ان میں یہ بحث چھڑی کہ ہم کتنی مدت تک سوئے ہیں۔ کوئی ایک کہتا کہ ایک دن سے بھی کم سوئے ہوں گے، جبکہ دوسرا کہتا کہ ایک دن ہی سوئے ہیں۔ انہیں جب بھوک کا احساس ہوا تو وہ یہ بحث چھوڑ کر کھانے پینے کا سوچنے لگے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے اس کو بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیجا اور تائید کی کہ دھیان سے دیکھ کر جائے، کہیں کسی کو ان کے بارے میں پتہ نہ چل جائے اور کھانا حلال بھی ہو۔ اب ان اصحاب کہف کو کیا معلوم تھا کہ وہ تقریباً 300 سال تک سوئے رہے ہیں۔ جب تملیخہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پرانا سکہ نکال کر دکاندار کو تھمایا، دکاندار سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ پرانا سکہ دیکھنے پر لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی خزانہ ہے۔ بڑھتے بڑھتے بات بادشاہ تک پہنچی۔ جیسا کہ بادشاہ نیک اور صالح آدمی تھا، اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی ہوئی تھی جس میں کئی زمانے سے اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا۔
बादशाह की तहकीक करने पर उसे इत्मीनान हो गया कि वही लोग हैं जो दकियानूस के ज़माने में अपना ईमान बचाने के लिए भागे थे। बादशाह तमलीखा को लेकर उसी गार के करीब आया। अब यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। किसी का कहना है कि तमलीखा ने गार में जाकर अपने साथियों को सब कुछ बताया कि अब सब मुसलमान हैं, हमें ख़तरा नहीं है, और फिर सब ने मुलाकात की और बादशाह का इस्तकबाल किया और अपने गार में वापस चले गए। अक्सर रिवायत में ये भी मौजूद है कि जिस वक्त उस साथी ने गार में पहुंचकर वाक़या सुनाया, उस वक्त सब की वफ़ात हो गई, बादशाह से मुलाकात ना हो सकी। एक दूसरी रिवायत में ये भी मौजूद है कि मुलाकात के बाद असहाबे कहफ बादशाह और अहले शहर से रुखसत लेकर वापस गार के अंदर चले गए और उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनको वफ़ात दे दी। बहरहाल इस वाक़ये ने अहले शहर के दिलों पर बहुत असर किया और इनको यकीन हो गया कि जो ज़ात इंसानों को 300 साल बग़ैर खिलाए पिलाए ज़िंदा रख सकता है, वो मरने के बाद भी इंसान के जिस्म को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। इस वाक़ये के बाद आज तक मुसलमानों के दिल अपने रब के मौज़ू पर ईमान रखते हैं और दिल से कबूल करते हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत में ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ शक के काबिल नहीं है।